السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 9 فروری 2023۔ پچھلے 2 ہفتے سوال جواب نہیں ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے سوال نہیں آیا، تو ان لوگوں کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ پچھلے 2 جمعرات سے سوال جواب نہیں ہو پائے، کچھ سفر کی وجہ سے، کچھ طبیعت کی وجہ سے۔ بہرحال بہت سے سوالات جمع ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ کو جو ہے وہ ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں عورتیں بہت زیادہ روزے کے بارے میں، عبادت کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ جو ہر محلے میں آپا ہو گئی ہیں، جو دین کی تبلیغ کے نام پر معلوم کچھ نہیں ہے، اور دین کے تبلیغ کے نام پر اپنے اپنے محلے میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بددینی جو ہے وہ دین کے نام پر نہ پھیلائی جائے۔ رجب کے بارے میں یاد رکھیں، رجب 4 مہینوں میں جو محترم مہینہ ہے اس میں سے ایک مہینہ ہے۔ چاروں مہینے کے بارے میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت کی جائے بنسبت دوسرے مہینوں کے ان مہینوں میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت، کسی خاص دن روزہ، یہ جتنی باتیں عورتیں بیان کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، 99.9% سب جھوٹ ہے، جس کا شریعت سے۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ انہی عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر خود دیندار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ رجب کے بارے میں جو آپ روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، ہزاری روزہ اور کیا کیا روزہ، اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانے سارے مسائل ہیں۔ ہمارے علماء علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ، ان سب پر باتیں کیا ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی روزہ رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ 27 رجب کو روزہ رکھیں گے، اس دن شب معراج ہوئی ہے۔ ابھی تک تو یہی نہیں فائنل ہے شب معراج اصل ہوئی ہے کس دن۔ یہ تو کچھ روایتیں ہیں جس کی بنیاد پر 27 رجب کہا جاتا ہے۔ بہرحال، اور حقیقت میں شب معراج فضیلت والی ہے رسول اکرم کے لیے، کیونکہ ان کو نصیب ہوئی تو ان کے لیے فضیلت والی ہے۔ اور رہا اس دن کوئی خاص عبادت یا روزہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رجب کے بارے میں جتنی باتیں آپ جان رہے ہیں وہ تقریباً غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر باپ نے اپنے کسی بیٹے کو اس کی نافرمانی یا بری عادت کی وجہ سے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، تو کیا وہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد جائیداد سے محروم ہو جائے گا؟ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، بندہ اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا۔ جائیداد میں حصہ کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ نے۔ لہذا بندے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو محروم کر دے یا کسی کو حصے دار بنا دے، یہ انسانی بس میں نہیں ہے۔ وراثت کا مسئلہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا یہ جو لوگ بولتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آق کر دیا، وہ اصل لفظ تو آق ہے، عین الف قاف، اس کو گاؤں والے بگاڑ کے آق کر دیا بولتے ہیں، حالانکہ آق کوئی لفظ نہیں ہے، آق اصل لفظ ہے۔ بہرحال شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر باپ کہے بھی، لکھ کے بھی جائے کہ بیٹے کو حصہ اس میں ہماری وراثت میں سے کچھ نہیں دینا، باپ کی لکھی ہوئی بات کنڈم ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بھائی عمرہ کرنے پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس کا ایک سگا بھائی بہت غریب ہے اور بہت پریشان ہے، تو کیا اس بھائی کی مدد کرنا زیادہ افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ دونوں میں کیا افضل ہے؟ دیکھیں، ایک بات بتا دیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، پوری فیملی کے ساتھ وہ عمرے پہ جا رہا ہے، اور
इतना पैसा है, ऐसा तो नहीं है कि वही पैसा लेकर चला गया अब उसके बाद कंगाल हो गया वो। उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने भाई की मदद भी कर दे, तो मदद भी कर दे भाई की और उम्रा भी चला जाए। ये मतलब नहीं कि उम्रा रोक कर ही मदद करेगा तो मदद कहलाएगी। और अगर इतना ही पैसा है कि सिर्फ उम्रा ही करने जा सकता है, अगर वो पैसा भाई को दे देगा तो उम्रा रुक जाएगा, तो फिर उम्रा रोक दे, भाई की मदद पहले कर ले। लेकिन भाई की मदद करना लाजिम है। पूछा गया है कि पिछली मरतबा आपने कहा था कि अगर भारत में एक सा सिविल कोड आया तो लय पालक का क्या हुक्म होगा। लय पालक कहते हैं गोद लेना, अडॉप्ट करना। किसी को औलाद नहीं है और उसने औलाद किसी को ऐलान कर दिया कि ये मेरा लड़का है। अगर खुदा न खास्ता एक सा सिविल कोड भारत में आया, एक सा सिविल कोड है क्या एक जुमले में कि एक देश होगा और एक कानून होगा। अभी क्या है कि 12 मसले ऐसे हैं कि जिसमें मुसलमान भारत के कानून के तहत नहीं हैं। वो 12 मसले ही सबको खटकते रहते हैं। यानी 395 टोटल कानून है भारत का। 395 में 3 या एक ही कानून ऐसा है कि जिसमें लिखा गया है कि हर मज़हब को अपने मज़हब पर अमल करने के लिए इजाज़त होगी। 394 को मान रहा है सिर्फ एक के बारे में, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। उसको लोग ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं, वो 12 मसले भी आप भारत के संविधान के तहत। तो सबसे पहली बात, अगर ये लय पालक का आ गया कि गोद, क्योंकि शरीयत गोद लेने को की कोई शरई हैसियत नहीं है। कोई किसी को जो आजकल ले लेते हैं और लेने के बाद इतनी बड़ी गलती करते हैं कि उसके वालिद का नाम हटा करके अपना नाम डाल देते हैं। तो बुखारी की रवायत है कि वल्दियत को चेंज करना हराम है, गुनाह कबीरा है। जिसका जो वालिद है उसकी वल्दियत को चेंज करने का किसी को अख्तियार नहीं है। तो सबसे पहली बात तो लय पालक चाहे कोई भी कानून बना दे, शरीयत कभी भी उसको तस्लीम नहीं करती। और अगर कोई ये समझे कि कानून बना दिया गया है लिहाजा अब मैं लय पालक हो गया हूँ, लिहाजा जिसकी प्रॉपर्टी में हमको हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि कानून मुझे हिस्सा दे रहा है लिहाजा मेरे लिए जायज़ है, जायज़ उसके लिए कतई नहीं होगा। चाहे सारी प्रॉपर्टी सरकार की तरफ से उसको मिल जाए तो भी शरई लिहाज से वो उसके लिए क्या है, किसी के हक मारने के बराबर ही है। तो बहरहाल कानून बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साहब ने पूछा है कि अइम्मा अरबा के फतावे अगर हदीस से टकरा जाएं तो क्या करना चाहिए। अगर इतनी काबिलियत है आदमी के अंदर कि वाकई में अइम्मा अरबा का कोई मसला ऐसा है जो सही हदीस से टकरा रहा है, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, ये तो महज एक लोगों का ख्याल है। अइम्मा अरबा जब कोई बात करते हैं तो एक बात नोट कर लें, चाहे आप मुक़ल्लिद हैं या गैर मुक़ल्लिद हैं, हर हाल में चारों इमाम इस बात की पूरी पाबंदी करते हैं कि जब किसी मसले को फ़र्द कहते हैं तो उनके पास मुस्तनद दलील मौजूद होती है। नंबर 1, जब किसी मसले में किसी बात को हराम या नाजायज़ कहते हैं तो उनके पास मुस्तनद दलील मौजूद है। ये लोगों में गलतफहमी पैदा करना है कि साहब वो अइम्मा अरबा अपनी तरफ से, अच्छा अइम्मा अरबा अपनी तरफ से बात करके उनका आखिरत के लिहाज से कौन सा फ़ायदा हुआ उनका। भाई कोई काम ऐसा इसलिए करेगा कि हमारा आखिरत में या दुनिया में कोई फ़ायदा हो जाए, तो उनको अइम्मा अरबा को ये बात कहने में क्या फ़ायदा है, ये सोचना चाहिए आदमी को। नंबर 1, और अगर कोई बात ऐसी है कि हदीस के ख़िलाफ़ आ गई है और कोई भी तावील आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी बड़े आलिम से रुजू करें और पूछें कि साहब ये हदीस जो है वो ये मसला फ़लाँ हदीस से ख़िलाफ़ है, आखिर इस इमाम ने इस हदीस के ख़िलाफ़ ऐसी बात क्यों कही। तो ऐसा नहीं होगा, वो उस हदीस की तावील करेगा, उसकी तदबीक करेगा या उसके बारे में तनसीख करेगा। 3 में से कोई एक राय दे करके वो इमाम के मसले को बताएगा कि और ये असल हदीस वजह है और ये हदीस जो ख़िलाफ़ है उसकी तावील, तदबीक या तनसीख करके मसले को समझाने की कोशिश करेगा। मुतलक़न ये कह देना इतना आसान नहीं है। कोई अइम्मा अरबा खुदा न खास्ता जो है ना
वो कोई रेत की दीवार पे नहीं खड़े हैं, समझे। बहुत ही मुस्तनद दलाइल के साथ गुफ्तगू होती है। अब हमको ना मालूम हो जिसकी वजह से हमको लगे खिलाफ है, तो हमको अपनी मालूमात का मातम करना चाहिए और अपनी मालूमात को सही करना चाहिए। पूछा गया है कि अगर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है कोई आदमी, जैसे ज़ोहर की सुन्नत पढ़ रहा है और उसको मालूम है कि अब जो है वक्त इतना कम है कि हम तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते जब पढ़ने का इरादा करे उसी में तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नीयत कर सकता है या नहीं। देखो, इस बात को याद रखें, फ़र्द के अलावा हकीकत में सारी नमाज़ें नफिल या सुन्नत ही हैं। ये उर्दू वालों ने सब आपस में कर रखा है, वरना अरबी ज़बान से सब एक ही कैटेगरी की तकरीबन नमाज है। बहरहाल, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि वक्त मेरे पास नहीं है, हम तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकते हैं और सुन्नत मुअक्कदा ही पढ़ी जा सकती है, तो सुन्नत मुअक्कदा में तहियतुल मस्जिद की नीयत की जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप उसी में तहियतुल मस्जिद की भी नीयत कर लें। आदत नहीं बनानी चाहिए कि अभी मालूम हो गया, लिहाजा अब रोज़ाना 4 रकात सुन्नत में ही क्या कर लिया, तहियतुल मस्जिद की भी नीयत कर लिया। मौलाना साहब ने बता दिया है तहियतुल मस्जिद की नीयत की जा सकती है, ऐसा नहीं करें। पूछा गया है कि तुर्की में जो फ़िलहाल दलदला आया है, तो मेरे लिए अपनी ज़कात की रकम वहाँ भेजना ज़्यादा अच्छा है या अपने करीबी रिश्तेदार को देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उनके पास दूसरा ज़रिया नहीं है, जबकि तुर्की तो पूरी दुनिया के लोग इमदाद भेज रहे हैं। सारी बात का जवाब भी लिखा हुआ है। ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार ज़्यादा परेशान हैं और इनको जो तुर्की में लोग मदद कर रहे हैं, इनके रिश्तेदार को तो मदद करेंगे नहीं। लिहाजा आप अपने रिश्तेदार को देखिए, तुर्की के देखने के लिए बहुत से लोग काफ़ी हैं। लिहाजा आपके लिए अफजल है कि आप अपने रिश्तेदार को मद्देनज़र रखें। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना, तकरीरों में सुना है कि अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा की है, तो इसकी दलील क्या है। और बाद बच्चे कह रहे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं कि 90 लाख से ज़्यादा मखलूक है, तो ये दोनों में सही क्या है। किसी के पास दलील नहीं है, ना 18,000 वाले के पास, ना 90 लाख वाले के पास। वो जो 90 लाख कह रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या दलील है, एक आइडिया है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी कितनी मखलूक है। फिर मखलूक किसे किसे आप शुमार कर रहे हैं? पौधे भी मखलूक हैं, पहाड़ भी मखलूक है, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े समंदर में, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है उसकी मखलूक है, मखलूक कितनी है। तो ना 90 लाख वाले के पास दलील है और ना 18,000 वाले के पास। ये मुतय्यन करके कहना ही नहीं चाहिए कि इतनी मखलूक है। बाद ज़ईफ़ हदीसों में 18,000 का जिक्र है, वो भी हदीस मुस्तनद नहीं है। लिहाजा दोनों बेदलील हैं। सबसे बेहतर है कि अल्लाह के बेशुमार मखलूक हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी मखलूक है। पूछा गया है कि क्या एडवांस में ज़कात दे सकते हैं और इसकी दलील क्या है। देखें, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि पिछला रमज़ान गुज़रा तो एक आदमी ने सारी ज़कात निकाल दी। अब कुछ लोग ऐसे आ गए जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, अब इसके पास ज़कात की रकम नहीं है, ये चाह रहा है कि अगले रमज़ान में जो हमको निकालना है लाओ भी निकाल दें। तो क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? ऐसा किया जा सकता है और बाकायदा इस पर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके चचा साहिब निसाब थे, तो एक साहब आए और वो मुस्तहिक़ ज़कात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से कहला दिया कि आप इनकी मदद कर दें ज़कात की मद से। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ज़कात सारी निकाल दी है और मेरे पास ज़कात की रकम कोई नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप एडवांस ज़कात दे दीजिए और अगली बार जब ज़कात निकालिएगा तो इतना माइनस कर लीजिएगा। लिहाजा इस हदीस की बुनियाद पर एडवांस में ज़कात दी जा सकती है। पूछा गया है, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा से कब्ल बिस्मिल्लाह अगर कोई पढ़ लिया तो क्या नमाज नहीं हुई? नमाज चारों अइम्मा के नज़दीक हो जाती है। मसला सिर्फ इस बात का है कि किसके नज़दीक सूरह फातिहा के बाद सूरत जो मिलाई जाती है उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना अफदल है या गैर अफदल है। लेकिन ऐसा किसी का फतवा नहीं है
کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جیسے علام دو ختم کیا اور دوسری سورت شروع کیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز میں کوئی مکروہ ہو گئی، کوئی بات ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہے، پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں اور تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ غالباً پچھلے ہفتے بھی اس سوال کا جواب آیا تھا۔ بہرحال دیکھیں، اگر عالم ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے بڑوں سے سنا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا نام لے لے۔ کون سے بڑے سے آپ نے سنا ہے اس کا نام لے لے۔ اور اگر غیر عالم ہے اور تقریر کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی میں کسی بڑے نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، کیونکہ تمہارے ذمہ تقریر کرنا لازم نہیں ہے، سبھی صحیح بات کہنا لازم ہے۔ تقریر کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں، عوام کے اوپر، آپ کو صحیح بات کہنا فرض ہے۔ صحیح بات کی تحقیق ہو جائے تب آپ پھر کہہ دیں تو الگ بات ہے۔ اور علماء کا یہ کہنا ہم نے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، اس کا مطلب یہ ڈنڈی مار رہا ہے اور اس نے کسی سے نہیں سنا ہونا ہے، سمجھے؟ اور اگر سنا بھی ہے تو اس کو یاد نہیں ہے کس سے سنا ہے، لہذا بڑوں کا نام لے کر کے جو ہے وہ گاڑی گھسیٹ رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کو چاہیے کہ اگر کسی عالم سے سنی بات ہے تو اس بڑے کا نام لے تاکہ لوگوں کو یقین آوے، اور پھر لوگ اگر دیکھنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کر لیں۔ ایک صاحبہ کا سوال ہے کہ بینک سے حاصل ہونے والی سود کی رقم کیا کسی غریب مسلمان کو دینا جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں یاد رکھیں، یہ جو بینک سے رقم آتی ہے سود کے شکل میں، بغیر ثواب کی نیت سے کسی بھی مستر کہتے ہیں نہایت پریشان آدمی، کسی بھی پریشان آدمی کو وہ رقم بغیر ثواب کے نیت سے دی جا سکتی ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس رقم کو کہیں بھی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جو عوام کی استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے راستے خراب ہیں، لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے، کہیں نالی ٹوٹی ہوئی ہے، سارجنک استھان جسے کہتے ہیں پبلک پلیس، پارک ہے بہت گندا ہے، سیٹ نہیں ہے، بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، بس اسٹیشن ہے وہاں پہ کوئی انتظام، ایسی تمام جگہوں پر جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سود کی تیسری بات، سود کی رقم سود میں دی جا سکتی ہے، یعنی آپ کے پاس سود کی رقم بینک سے آئی ہے، ایک آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں مجبوری درجے میں نے لون لیا ہے جو مجھے ہر مہینہ اتنا سود بھرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کو دے دیں، اور یہ اصول ہے یرجع الشیء الی اصلہ، کہ اس کو اصل کی جگہ لوٹا دیا جائے، آیا جہاں سے تھا وہیں لے جا کر کے کیا کر دیا گیا، اس کو واپس کر دیا گیا، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی جو جدید فتاوے ہیں اس پہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ انکم ٹیکس میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹ کی رقم کو کیا کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کسی بندے کے انتقال پر جو عورتیں بیٹھ کر 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھتی ہیں، اس پر کوئی حدیث اگر ہو تو پیش کریں۔ یہ عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ سارے کام وہی کرتی ہیں۔ بھئی یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال میں کہ اگر کسی بندے کا انتقال ہو گیا اور لوگ بیٹھ کر 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ سارے کام ایسے، جو کہ عورت خود ایک کتاب ہے موٹی، اس کتاب کے سارے مسئلے ہیں، تو حدیث تو میرے علم میں قطعی نہیں ہے، یہ کسی کو اگر معلوم ہو تو مجھے بتا دیں۔ بہرحال میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی کیا جا رہا ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حدیث مانگی ہے، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے تہجد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے کیا؟ ہاں، یہ معلوم نہیں کیوں پچھلے 10-15 دن سے 1-2 سوال نہیں 50 سوال یہ آئے تہجد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ، تو معلوم نہیں کیوں یہ سوال آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال جتنا آیا سوال سب آپا نے کیا ہے، سارے سوالات آپا کے ہیں، انہی کی طرف سے آیا ہے کہ تہجد ایسے پڑھی جائے، 4 رکعت پڑھی جائے تو فلاں صورت میں ہی پڑھے۔ دیکھیں تہجد ایک نفل نماز ہے، یہ سنت کہہ لیجیے،
تو آپ جیسے تمام نمازیں پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی نماز پڑھی جائے گی. اس کے لیے نہ کوئی خاص طریقہ ہے نہ کوئی خاص صورت ہے. اور ویسے بھی ایک بات موٹی موٹی بات بتا دیں اے بھیا کہ جب کسی نماز کے بارے میں کوئی مولوی بیان کرے غیر مولوی بیان کرے کہ فلاں نماز ایسے پڑھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھو پھر 10 مرتبہ قل اللہ پڑھو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ایسی جتنی روایتیں ہیں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو روایت ہی نہیں ہے. جو ہیں ایک آدھ وہ ایک دم ضعیف تر ہے. اور عقلی لحاظ سے جب ایک آدمی نماز میں اس کی توجہ نمبر پہ لگا دیا آپ نے کہ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ 5 مرتبہ آیت الکرسی، تو اس کی توجہ نمبر پر چلی گئی. جو قرآن مجید نے بیان کیا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میرے ذکر کے، تو ذکر تو ختم ہو گیا، نمبر کے چکر میں لگ گئے، تو نماز کا مقصد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لہذا ایسی کبھی بھی کوئی روایت نقل کرے تو آپ خود بخود فیصلہ کر لیں، سننے والے بھی آپ بھی، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے. پوچھا گیا مشروم کھانا جائز ہے یا نہیں. یہ جو مشروم کے بارے میں یہ شک کیوں پیدا کیا گیا وہ آپ کو بتا دیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشروم اس جگہ پر اگتا ہے جہاں پر کتا پیشاب کرتا ہے. یہ مشہور ہے، اس لیے یو پی والے اس کے ککر متا کہتے ہی ہیں، مشروم کو ککر متا ہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو سمجھ لیں مشروم ایک سبزی ہے، اس کی باقاعدہ کھیتی کی جاتی ہے. 2 طریقے کے مشروم پائے جاتے ہیں. ایک مشروم خضروں ہیں، خضروں کہتے ہیں جو خود سے نکل آئے ہیں، وہ بعض زہریلے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی نہ کھائے کہ زہریلا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو کھیتی کی جاتی ہے مشروم کی وہ ایک سبزی ہے، لہذا اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معلوم ہو جائے کہ کتے کے پیشاب والا ہی یہ مشروم ہے، اتنا بیچارہ کتنا پیشاب کرے گا وہ؟ ارے بہت مشروم کے بہت زبردست کھیتیاں ہوتی، کہاں تک بیچارہ پیشاب کرتا پھرے گا کتا؟ اس کی بھی لمٹ ہے بیچارے کی نا، ویسے بھی تھوڑا تھوڑا پیشاب کرتا ہوں. تو اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ واقعی میں کتے کے پیشاب کے بعد ہی یہ پودا نکلا ہے، اگر آپ کے گیہوں کے کھیت میں کتا جا کے پیشاب کر دے تو گیہوں کا کھیت، وہ گیہوں کا دانہ پاک ہے یا ناپاک؟ وہ پاک ہے. کتے کے پیشاب ایسے کر دینے سے پودا نکل آئے تو اس کے کھانے نہ کھانے سے شرعی لحاظ سے کوئی قباحت ہی نہیں ہے. تو دونوں وجہ، کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ مشروم کے بارے میں اس طریقے سے غلط فہمی پیدا کی جائے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے نیاز کا کھانا کھا لیا تو کیا اس شخص کے 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں نیاز کا کھانا تو آج تک تو یہ لوگ بتا نہیں پاتے ہیں کہ نیاز کے کھانے سے مراد کیا ہے. دیکھیں اگر آپ فقیر ہیں واقعی میں تو نیاز کا کھانا کھا لیے تو غریبوں کا حق تھا، چلو تو تم صحیح جگہ پہنچ گئے. اگر آپ اپنے آپ کو فقیر جانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، نیاز کا کھانا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. نمبر 2، اور اگر کوئی کھا لیا خدا نہ خواستہ اور وہ مستحق نہیں تھا اور انجانے میں کھا لیا ہے تو انجانے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اگر جان بوجھ کر باقاعدہ نیاز کے لیے بلایا گیا اور جا کر ڈٹ کر آپ نے کھایا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہو رہا میں نے غلط کام کیا، غلط کام کے لیے توبہ ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ چاروں آپشن ہیں. پہلے دیکھ لیں کہ کس کیٹیگری میں ہم آ رہے ہیں، اس لحاظ سے اپنے بارے میں فتویٰ دیں. اور رہا یہ کہ نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. کہا ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جو بندوں کا حق ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ جو کلپ ہے یہ مجھے بھیجی ایک صاحب نے اور میں نے سنا. دیکھیں پیر ذوالفقار صاحب ایک اللہ والے آدمی ہیں، لیکن پیر ذوالفقار صاحب کوئی محقق اور محدث نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. پیر ذوالفقار صاحب، ویسے بھی جو لوگ صوفی ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں کہ جو حدیثیں بیان کریں وہ صحیح ہو، کس درجے کی ہو.
وہ جس میں دیکھتے ہیں ترغیب ہے ترہیب ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے کہی، لیکن یہ ترغیب و ترہیب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہماری اسلامی پالیسی کے خلاف ہو گئی بات. یہ جو بات کہی انہوں نے، اور میں نے خود بھی سنا، اور باقاعدہ حدیث انہوں نے نقل کیا، اور وہ حدیث معلوم نہیں کہاں پر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب گناہ معاف کریں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول جب عرفہ کے میدان سے مزدلفہ پہنچے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی آئی کہ میں نے تمہاری وہ دعا قبول کر لی اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک دم غلط بات ہے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے، چاہے ایک حج کرو اور چاہے 100 حج کرو. رہا یہ، میں بہت ان کا احترام کرتا ہوں، اللہ والے آدمی ہیں، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی پالیسی سے بھی کوئی بات ٹکرا جائے تو احترام میں جو ہے وہ سر جھکا دیا جائے. ایسا بھی احترام ہم نہیں کرتے ہیں. جو بات صحیح ہے، اور اس پر ہمارے یہاں جمہور اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے کہ حج جو ہے وہ اللہ کے حقوق، اللہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق، آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، کسی کی زمین ماری ہے، کسی کی جائیداد ماری ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ کوئی چیز معاف نہیں ہوتی. ایک نہیں 100 حج کرنے تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک بالش سے کم مسواک نہیں کی جا سکتی ہے؟ یہ سب ان لوگوں کی جانب سے باتیں آ رہی ہیں جنہوں نے تقریر کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور علم نہ جاننے کا بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے. یعنی جانیں گے نہیں لیکن تقریر کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھوٹی مسواک بھی ہو سکتی ہے، اور خاص کر مسواک کرتے کرتے چھوٹی ہو. اچھا، ہر وقت تو کیسے سے ایک بالش رہے گی بھیا؟ چلو ایک بالش ہم نے لے لیا، اب اس کے بعد 2-3 مرتبہ کیا تو ایک بالش سے چھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر مسواک بدلو، پھر مسواک بدلو، تو ایک بڑا مسئلہ ہے. بہرحال جو ہے وہ یہ لازم نہیں ہے کہ ایک بالش سے کم مسواک نہیں کی جا سکتی، ایسی بات نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ داہنے ہاتھ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے تو داہنے ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس حدیث کی تشریح کریں. دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، اور صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ ہے. پھر آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کہا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر پوچھا پانی سے زیادہ کیا طاقتور ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہوا، پوچھا گیا ہوا سے زیادہ کیا طاقتور ہے؟ ایسے لمبی لسٹ کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ چھپا کر کے دیا جاتا ہے وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو جب تک چھپائیں نہیں، کیونکہ جب تک بتائیں نہیں تب تک مزہ نہیں آتا ہے. لوگ فون کرتے ہیں، صبح کبھی کبھی فون کرتے ہیں، مولانا صاحب تہجد میں اٹھے تھے، ایک مسئلہ بہت پریشان کیے ہوئے ہے. اچھا، یہ کہنے کی مجھ سے کیا ضرورت ہے کہ میں تہجد میں اٹھا تھا؟ ثواب مجھے تو دینا نہیں آپ کے تہجد کا، لیکن شیطان یہ سب کرواتا ہے. بھئی آپ ایک مسئلہ پوچھو، یہ بولنے کیا ضرورت تہجد میں اٹھے تھے اور ایک مسئلہ بہت پریشان کیے ہوئے ہیں، سمجھے نہیں؟ بہرحال تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت چھپانا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی نے 23 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے جبکہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے. جب اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے 23 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو 23 سال کی زکوٰۃ ادا کرے. ادا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی سہولت کے مطابق تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن یہ تو لازم ہے کہ اگر ایک زکوٰۃ کا وقت آیا اور زکوٰۃ نہیں دی گئی تو وقت کے گزر جانے سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور کہا کہ ہم 5 فروری کو واپس کریں گے. 5 فروری گزر گئی، اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، اب ٹائم گزر گیا، قرضہ ختم. ایسا ہوتا ہے کیا؟ پھر 5 فروری گزر گئی، 8-9 فروری آئی تو بھی قرضہ باقی رہے گا. وقت کے گزر جانے سے قرضہ ساقط نہیں ہوتا ہے.
نہ بندے کا ساقط ہوتا ہے نہ اللہ کا ساقط ہوتا ہے. لہذا جب آپ کو معلوم ہو گئی یہ بات یہ کہ 22 سال 23 سال سے ہم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، جس طریقے سے بھی ترتیب آپ بنا لیں، آپ بنا کر کے زکوٰۃ ادا کریں. اور اس میں ایک بات کو بھی یاد رکھیں، مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کے پاس 100 تولہ سونا تھا، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے پچھلے 22 سال پہلے جو ریٹ تھا سونے کا اس لحاظ سے زکوٰۃ نہیں دے گا. جس دن دے رہا ہے اس دن سونے کا کیا ریٹ ہے اس پر زکوٰۃ دے گا. نہیں سمجھے بات میری؟ 22 سال پہلے پتہ چلا کہ 6,000 روپے تولہ سونا تھا، آج 50,000 روپے ہے. تو 50,000 کے لحاظ سے حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی پر فتویٰ ہے. یہ چکر نہیں چلائیں کہ اچھا وہ 22 سال پہلے 6,000 تھا تو 6,000 پہ زکوٰۃ نکال دیں گے 6,000 کے لحاظ سے، اور پھر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا. ایسا نہیں ہے. جس دن زکوٰۃ دے رہے ہیں اس دن سونے کا کیا ریٹ ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں ایک مدرسہ اور اسکول چلاتا ہوں، پھر بھی شہر کے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حسد ہر اس آدمی سے کیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے، اور ہر وہ آدمی حسد کرتا ہے جس کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی ہے. تو اس میں چنتا کی کیا بات ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ بھائی آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی اچھی خوبی موجود ہے. جو کر رہا ہے وہ اس سے کورا ہے بیچارہ، سمجھے نہیں؟ تو ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حاسد اس صفت سے کورا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا، اور حسد کرے گا تمہارا فائدہ ہوگا، اس کی نیکیاں بھی تمہارے اکاؤنٹ میں، جو کچھ کمائے گا بیچارہ ادھر ادھر سے، وہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. سمجھے؟ تو یہ ہوتا رہتا ہے. ہر اچھے آدمی سے حسد ہوتا ہے اور ہر حسد کرنے والا برا ہوتا ہے. پوچھا گیا یوگا کلاس میں جا کر یوگا کرنا کیسا ہے جبکہ ٹیچر مسلمان ہے اور کسی قسم کا منتر جنتر شرکیہ الفاظ نہیں ہے؟ تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا. اگر یوگا میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے، شرکیہ طریقہ نہیں ہے، تو یوگا ایک ایکسرسائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو گیا ہے. ہاں، یہ ایک سوال آیا ہوا ہے. یہ 5 تاریخ کو 5 فروری 2023 کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے لکھنؤ میں. تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے جو ہم لوگوں نے بین لگا رکھا یہ ختم ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنل لا نے یہ بات بتائی کہ یہ بات غلط مشہور ہے کہ ہم نے ان کو منع کر رکھا ہے. سرکار کو جو لکھ کر کے دیا گیا سپریم کورٹ کو کہ ہماری طرف سے منع نہیں ہے کیا حقیقت میں اس کو بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری. وہ یہ ہے مطلق عورت کا مسجد میں آنا کبھی منع نہیں کیا گیا ہے. جب منع کیا گیا ہے تو شرط کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے شرط؟ کہ اگر مسجد میں آنے سے فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر عورت مسجد نہ آئے. یہ فتویٰ ہے. لیکن جب فتویٰ بیان کیا جاتا ہے تو وہ فتنے والے جملے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کر دیا جاتا ہے. بہرحال میں تو پچھلے کئی سال سے بول رہا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرما دیا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ لوگوں اگر عورتیں تم سے اجازت مانگے مسجد جانے کی تو منع نہیں کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کے بعد ہم اپنا دل گردہ بڑا کر کے بولیں کہ منع ہے، یہ حدیث کی صراحتاً مخالفت ہے. بہرحال مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اب جو بات آئی ہے، مسجد والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ دروازہ کھولیں، ان کے لیے الگ سے انتظام کریں، اور عورتوں کو جمعہ میں خاص کر آنے کے لیے. تو بہرحال جو باتیں آپ کا یہ چھوٹا سا طالب علم بول رہا تھا ایک زمانے سے، اب سبھی لوگ بولنا شروع کیے. میں بول رہا تھا نبی کی حدیث کی بنیاد پر، اب جو لوگ اجازت دیں گے مسلم پرسنل لا کی وجہ سے دیں گے. حدیث تو بیان ہوتی رہی، اور حدیث کو ہم نے کیا کر دیا، جوں تک نہیں رہیں گی ہمارے کان پر.
اب जो लोग करेंगे वो क्या, भाई मुस्लिम पर्सनल्लाह ने कह दिया है, बड़े बड़े उलमा ने कह दिया है, जो सबसे बड़े आलिम थे हम उनकी बात नकल कर रहे थे पिछले 5 साल से। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये जो किया गया है फैसला, हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं और हम अपनी बात के लिए इसको और ज़्यादा मुदल्लल मानते हैं। और चाहिए कि जो मस्जिदें नई बने उसमें हर हाल में इस बात का एहतमाम हो कि मस्जिद में औरतों के आने का, नमाज पढ़ने का, रमज़ान में रोज़े की जो भी सहूलत हो सकती है प्लानिंग के साथ मस्जिद बनाई जाए और औरतों को दीन का दरवाज़ा, ये जो सीखने का एक ज़रिया है मस्जिद, उस दरवाज़े को 24 घंटा खोला जाए। जिस तरीके से मर्द फ़ायदा उठाते हैं औरतें भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि इख्तलात न होने पाए, रास्ता अलग अलग हो, उनके वज़ू खाना अलग हो। जैसे आपने देखा अपनी मस्जिद में पीछे से रास्ता है, औरतें आ जाएं, वज़ू करें, पढ़ने नमाज चली जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सबको चाहिए कि वो अपनी मस्जिद में एहतमाम करें। पूछा गया है कि ये सवाल भी पिछले मरता हो गया। तो एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब एक मोज़ा चला है जो वाटर प्रूफ है, तो इस पर मसा करना जायज़ है कि नहीं। ये लंदन इंग्लैंड से मोज़ा आया है, बहुत अच्छा मोज़ा है और पानी, आप मोज़ा पहन करके पानी में डाल दें, आपका पैर नहीं भीगेगा, एकदम मोज़ा जो है वो वाटर प्रूफ है। लिहाजा और जो चमड़े के मोज़े या दूसरे मोज़े होते थे उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो पहनने में बहुत तकल्लुफ़ था, उसमें जूता भी कभी चप्पल स्लिप करती थी, कभी जूता बड़ा हो जाता था, ये सब कैफियत होती थी। यूपी वाले बिहार वालों के लिए बड़ा मसला था। बहरहाल ये मोज़ा शानदार मोज़ा है और इसको पहन करके आप ना ऐसा लगेगा जनरल कि आपने कपड़े का मोज़ा पहन रखा है, हालांकि वो कपड़े का नहीं है, उसके अंदर वाटर प्रूफ है, बहुत मोटा है, दबीज़ है, लिहाजा उस मोज़े पर मसा किया जा सकता है, इसमें कोई कबात नहीं है। दूसरे उलमा तो यूरोप के उलमा आज के 20 साल पहले कपड़े के मोज़े पर भी मसा करने की इजाज़त दे चुके हैं। मिस्र के उलमा, सऊदी उलमा, ये हम लोग नहीं दे रहे थे। बहरहाल ये उसका मसले का हल आ गया है। मोज़ा अगरचे महंगा है लेकिन मोज़ा अच्छा है। पूछा गया है नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुरान ख़वानी और बच्चों को खाना खिलाना क्या ज़रूरी है। ना कुरान ख़वानी हदीस से साबित है, इसके बारे में 50 मरतबा बता चुके हैं, लेकिन ये इतना घुट्टी में पड़ गई है, हमारे घुट्टी जानते हैं, हमारे अंदर घुसी हुई है कुरान ख़वानी जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो नए घर में आप बिस्मिल्लाह करके दाखिल हो जाएं। जो घर में दाखिल होने की दुआ है मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद में जिक्र है, उसको पढ़ें और दाखिल हो जाएं, बस यही सुन्नत तरीका है। और बकिया जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब आपका बनाया हुआ है, कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कुरान ख़वानी जो की जा रही है, कराई जा रही है, बच्चों को ले जाया जाता है, उनको तोहफे तोहफ़। कुरान ख़वानी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जितने मदरसे वाले कुरान ख़वानी कराते हैं, जब भी कुरान ख़वानी के लिए जाएंगे कि क्लास को डिस्टर्ब होना ज़रूरी है, क्लास का नुकसान होना ही होना है। अरे भाई कोई अकीक़े की दावत कर देता है और कह देता है मौलाना साहब खाना भेज देंगे, आज तक कभी हमारे टाइम टेबल के लिहाज से खाना नहीं आ पाता है, और फिर कभी हमको नमाज आगे करनी पड़ती, कभी बच्चों की क्लास पीछे करनी पड़ती, ये सब करना पड़ता है। और जिन लोगों का मुस्तकिल कुरान ख़वानी एक ज़रिया ही खाने का है, तो बस तो कुरान ख़वानी ही कर रहे हैं, बकिया कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, कुरान ख़वानी हो रही है। पूछा गया है कि क्या सलात भेजना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर ही साबित है, सहाबा पर सलात भेजने का कुरान हदीस से कोई सबूत है या नहीं है। ये देखिए मुस्तकिल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या किसी नबी पर दरूद पढ़ना जायज़ है, बिल इत्तफ़ाक़, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसे ही नबी के साथ किसी दूसरे को जिक्र कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहने के बाद वाला असहाबिही नाम ले लिया जाए, वाला अबी बकर व उमर जैसा भी कर दिया जाए, तो अगर उनके साथ करके कर दिया जाए तो फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुस्तकिल तौर पर हमारे यहाँ जो जमहूर की राय है कि सलात व सलाम जो है ना वो अम्बिया के लिए क्या है, ख़ास रहना चाहिए। वल्लाहु आलम। एक साहब ने पूछा है कि मेहमान बनकर गए थे और रात में एहतलाम हो गया, बाथरूम घर के अंदरूनी हिस्से में हुआ और शादी के माहौल की वजह से अंदर औरतें हों, जिसकी वजह से शर्म व हया की बुनियाद पर
اندر جا کر غسل کرنا مشکل ہے تو نماز قضا کر دیں یا تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ دیکھیں، حیا کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ اگر یہ بتائیں کہ صاحب ممکن ہی نہیں ہے غسل کرنا، تب ایسی شکل میں کہا جائے گا تیمم کر لیجئے اور اپنی نماز ادا کر لیجئے، اور بہتر یہ پھر اس نماز کو کیا کر لیں، آپ غسل کر کے دہرا لیں۔ لیکن یہ صرف حیا کی وجہ سے، حیا کوئی چیز نہیں، اللہ کے حکم کے آگے حیا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا جگاڑ تھا کہ نہایا جا سکتا تھا، محض حیا کی وجہ سے نہیں جا سکے ہیں، تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔